السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. مفتی شاہ نواز کی اس راولپنڈی مدرسہ اسکینڈل ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. آج مفتی شاہ نواز پر فرد جرم عائد ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب سی پی او راولپنڈی کو ایک درخواست دی گئی تھی اور وہ درخواست مجھ تک پہنچی ہے، کسی سورس نے پہنچائی ہے، اور اس درخواست میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی جنہوں نے یہ کیس سمجھا ہے یا شروع سے پتہ ہے. اس درخواست میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ مفتی شاہ نواز نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب یہ سی پی او صاحب راولپنڈی کے نام درخواست ہے جو کہ مس روبینہ نے لکھی ہے، مسکان کی والدہ نے، لیکن اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ حیران رہ جائیں گے. جناب علی، گزارش ہے کہ پیر ودائی راولپنڈی کی رہائشی ہوں. میری بیٹی مسکان نثار دختر نثار خان پچھلے 7 سال سے مدرسے کا نام لکھا ہوا ہے مفتی شاہ نواز صاحب کی، اور وہاں پر جناب پیر ودائی راولپنڈی میں زیر تعلیم ہے. کل مورخہ 16/8/2021 کو تقریباً 4 بجے مجھے مدرسے سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے، آ کر اس کو لے جائیں. میں نے اپنے بیٹے ریحان ولد نثار خان کو مدرسے بھیجا کہ مسکان کو لے آؤ. میری بیٹی جب گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے اور گھر پہنچنے پر میرے گلے رکھ کر زور زور سے چیخیں مارنے لگی. میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ گزشتہ 5-6 ماہ سے مدرسے کا محتمم مفتی شاہ نواز مجھے ہراساں کر رہا تھا. اب بچی کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے ہراساں کر رہا تھا، زیادتی نہیں کی، ہراساں کر رہا تھا. آگے سنیے گا. کافی دن مفتی نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا. آگے کیا کہتی ہیں؟ لیکن خوش قسمتی سے میری بیٹی اس کی درندگی سے بچ گئی، یعنی کہ زیادتی نہیں ہوئی. جو میڈیکل رپورٹ تھی یعنی کہ وہ جھوٹی تھی، درندگی سے بچ گئی میری بیٹی. مفتی شاہ نواز نے میری بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے نالا لائی میں پھینک دوں گا. میری بیٹی خوف زدہ ہو گئی اور کسی کو نہ بتایا. ایک دن اسی مدرسے کی ٹیچر عشرت نے میری بیٹی کو کہا کہ مفتی صاحب جو کہتے ہیں مان لو ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ مورخہ 15/8/2021 کو مدرسے کی ٹیچر عشرت میری بیٹی کو لے کر مفتی شاہ نواز کے کمرے میں گئی اور اس نے زبردستی کرنے کی اگین کوشش کی، زیادتی نہیں کی. اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کوشش کی. جب میری بیٹی نہ مانی تو مس عشرت اور مفتی شاہ نواز نے مل کر اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا. تشدد کیا، زیادتی نہیں کی. اور دوران تشدد میری بیٹی کو کیوا نما کوئی دوا پلا کر بے ہوش کر دیا. بے ہوش کے بعد بھی زیادتی نہیں کی. پھر اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا. میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ مفتی شاہ نواز نے اسے اسلحے دکھا کر دھمکی دیتا رہا کہ تمہیں قتل کر دوں گا اور میرے پاس بم بنانے والا سامان موجود ہے جس سے میں تمہارے گھر کو اڑا دوں گا. لہٰذا جناب سے استدعا ہے کہ مذکورہ مفتی شاہ نواز اور ٹیچر کے خلاف کارروائی کی جائے، مجھے اور میرے بچوں کو تحفظ دیا جائے. روبینہ، اب اس میں کوئی بھی زیادتی کا ذکر نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ بے ہوش کیا گیا، بے ہوش کرنے کے بعد کیا کرتا رہا وہ پتہ نہیں ہے. میڈیکل رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھوایا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر کوئی سی پی او کو جو درخواست دی گئی ہے آفیشیلی کوئی بیان نہیں ہے کہ جناب مفتی شاہ نواز نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. Now this is a very serious concern کہ ان کا کیس کی بیسس کیا تھی، کس بنیاد پر یہ لوگ کیس لڑ رہے تھے اور کس بنیاد پر یہ کیس یہاں تک پہنچا تھا کہ جس میں واضح طور پر یہ نہیں ابھی تک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. حالانکہ مفتی کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا، حالانکہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئے، حالانکہ کیس ہی سارا زیادتی کا تھا کہ مدرسے کے محتمم نے مفتی شاہ نواز نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے بعد وہ میڈیکل رپورٹ آئی جو میں نے خود پڑھی اور اس میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں اور ان میں واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مفتی شاہ نواز نے بنیادی طور پر زیادتی کا کم از کم سی پی او کو جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے زیادتی نہیں کی. مفتی شاہ نواز کے اوپر آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور اب 4 ضمانتیں جو شہادتیں ہیں وہ پیش ہوں گی. اور میرا جو رپورٹرز ہیں، جو مختلف لوگ ہیں جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ماڈل کورٹ میں یہ کیس جاری ہے، اس لیے 1 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. پولیس نے واضح طور پر مفتی شاہ نواز کو بے گناہ ثابت کیا ہوا ہے، خانہ نمبر 2 میں ڈالا ہوا ہے، جس میں انہوں نے عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے کہ عدالت ڈیسائیڈ کرے کہ کیا مفتی شاہ نواز مجرم ہے کہ نہیں ہے. عدالت نے واضح طور پر ظاہر ہے کیا کون سے شواہد رہ گئے ہیں اب باقی کہ جب سی پی او کے سامنے یہ جو درخواست پیش کی گئی اس میں بھی زیادتی کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر کیا جواز بات کا رہ جاتا ہے کسی بھی بات کا. اور مجھے بطور جرنلسٹ بڑی ایک حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیس تھا کیا، کدھر سے شروع ہوا، کدھر چل رہا ہے. اور افتخار خٹک اس صحافی کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے گیم لگ رہی ہے. ساتھ ساتھ ایسی رپورٹس اور ایسی درخواستیں اب سامنے آ رہی ہیں جو کہ اور زیادہ کنٹروورشل ہیں. سو ایک عجیب و غریب سا کڑمس اور رولا مچا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کیس کا حل کیا ہوگا. بہرحال مفتی شاہ نواز کو ہر چیز میں بینیفٹ مل رہا ہے، ہر چیز میں ان کے فیور میں جا رہی ہے اور واضح طور پر اب یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا ہے
کہ اس کیس میں مفتی شاہ نواز کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔